دو اسکول آف تھاٹ جو ہے نا فلاسفی کے اندر وہ ایمرج ہوئے. ایک طرف تھے آپ کے ریشنلسٹ تھے جو سم ہاؤ نیچے ہیں. ڈیکارٹس ہے جو ماڈرن فلاسفی میں بڑا نام ہے, جس نے کہا تھا آئی تھنک دیر فور آئی ایم, تو وہ ریزن کو بہت زیادہ ویلیو کرتے تھے. اسپائنوزا ہے اسی طرح. لائبنس کا ہم نے اس ڈاکومنٹری میں دیکھا تھا کیونکہ لائبنس از ویری امپورٹنٹ, اور پھر کانٹ کا کام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے دوسری سائڈ پہ آپ کے امپیریسسٹ آتے ہیں. خاص طور پہ بیکن جو ہے وہ انڈکشن کو شاید زیادہ ویلیو دیتا تھا ایز کمپیئر ٹو ڈیڈکشن, تو اس نے سم ہاؤ سائنٹیفک میتھڈ کا جو ہے نا وہ آغاز کیا. تو اس کے ساتھ دوسرے بھی ہیں, لاک ہے, برکلے ہے اور ہیوم ہے. اب یہ وہ وقت ہے 16 اور 17 سینچری کا جہاں پہ ہمارے پاس دو اسکول آف تھاٹ فلاسفی میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ایک ہے امپیریکل, دوسرا ہے آئیڈیلسٹ. آئیڈیلزم میں کیا, ان دونوں میں تھوڑا فرق کیا ہے؟ آئیڈیلزم میں یہ ہے کہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں پلیٹونزم کہہ لیں یا آئیڈیل اسٹیٹ میں ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ہمیں وہ ماننی پڑیں گی, اور تب ہماری زندگی چل سکتی ہے. زیادہ تر ہمارے ہاں آئیڈیلزم ہی ہوتا ہے, میں پرائم منسٹر بنوں گا, یہ آئیڈیلزم ہے. آپ بنتے ہیں اور پھر آپ نہیں رہتے. دوسری طرف کیا ہے, امپیریکل آپ کے پاس ہے. امپیریکل اسٹیٹمنٹ کیسے کہ جو مجھے سمجھ آتا ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ یہاں موجود ہے اور زندگی میں ہوتا ہے, وہ امپیریکل اسٹیٹمنٹ ہو گیا آپ کی. اس کے اندر ہمیں پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے. دوسری طرف یہ اب یہاں پہ ان کا تعلق, اگر ہم کوپرنیکن ریولیوشن کی بات کریں تو فرق کیا پڑتا ہے. آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ زمین اب ویسے نہیں رہی. پہلے آپ کے پاس ہے کہ ڈیوائن ایگزسٹ ان دس فارم, وہ ایک فارم ہے, وہاں سے آپ کو تمام چیزیں مل رہی ہیں. اب وہ فارم ویسے نہیں رہی, تو ہمیں ڈیکارٹ کے بعد اسپینوزا نے ایک بات کر دی کہ دیٹ ڈیوائن اینٹی ناؤ ایگزسٹ ایوری ویئر. ٹھیک ہے, ایوری ویئر, وہ ہر جگہ. یہ کہیں وہ ایسا نہیں ہے. اگر کچھ لوگ سمجھتے کہ صوفیزم میں یہ چیزیں ہیں, پتہ نہیں, سمجھتے رہیں. یہ اسپینوزا کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے یہ کہا کہ یار لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں کہ اگر اب ویسا نہیں ہے اسٹرکچر تو اب وہ ایگزسٹ کہاں کرتا ہے. ٹھیک ہے, پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے کہ اب وہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ اب وہ ایگزسٹ ہر جگہ کرتا ہے. اس کے بعد یہ چیز ہم تک پہنچی ہے اور ہم آج کل اس کو ایکسپلین اسی طرح کرتے ہیں. ریشنل تھاٹ میں تھرڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں لائبنیز. لائبنیز کا جو بہت بہتر کام ہے, اسے میں اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں, اگر ہمارے ہاں اس وقت ہال میں اور کہیں بھی جہاں تک وہ بات جا رہی ہے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے بہترین لوگ ہیں, سب سے بہتر دنیا میں پاکستان پیدا ہوئے ہیں, سب سے بہتر کیپٹل میں پیدا ہوئے ہیں, کیپٹل کی سب سے بہتر سوسائٹی میں پیدا ہوئے ہیں, سب سے بہتر سوسائٹی کے سب سے بہترین گھر میں پیدا ہوئے ہیں, بہتر 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 بہتر, وہ لائبنیزین ہے. ٹھیک ہے, ان کے اگر لائبنیز کا ہم دیکھیں تو تقریباً ہمیں 200 سال پرانا ملتے. تو اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ دنیا کے تمام فیصلے اس جگہ سے ہوتے ہیں اور دنیا کا بہترین ملک یہی ہے, تو ہم ابھی تک 200 سال پیچھے کہیں چل رہے ہیں. یہ ہے. دوسری طرف ہمارے پاس امپیریکل جو ہے, اس میں جیسے لاک کا ذکر ہے. لاک کے ہاں یہ ہے کہ فرد جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ بلینک سلیب اس کا برین ہوتا ہے. وہ یہاں سے امپریشن لیتا ہے اور پھر وہ دنیا کو سیکھتا ہے اور اس کو ایکسپیرئنس کرتا ہے اور پھر سمجھتا ہے. لاک, بارکلے, ہیوم. بارکلے کا اور بھی زیادہ خوبصورت ہے. اس کو اگر آپ اسٹڈی کریں, اس میں یہ ہے جو آپ پرسیو کرتے ہیں وہ ایگزسٹ کرتا ہے, جو آپ پرسیو نہیں کرتے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اگر میں آنکھ بند کر لوں اور آگے دیوار ہے تو میں پرسیو نہیں کر رہا, میں تو دیوار نہیں ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, اسی طرح پھر ہیوم ہے. ہیوم کا پورا ایک وہ ہے. اب یہ جو دونوں اسکول آف تھاٹ ہیں یہ چلتے تو رہے ایک وقت تک. برٹش اسکول آف تھاٹ زیادہ ہمیں امپیریکلی ویلڈ ملتا ہے. اس کو میں اگر اس طرح سے کہ
اگر ہم دوسری طرف دیکھیں وہ برٹش تینوں برٹش سٹیزن ہیں اور برٹش فلاسفی ہے. اور یہ کیسا یعنی ایسے جو برٹش ہمیں امپائر ملتی ہے وہ کیسے ملتی ہے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ ان کے پاس دنیا کے تمام سورسز تھیں؟ ایسا نہیں ہے. جہاں یہ سوچ تھی اور ابھی بھی ہمارے ہاں موجود ہے کہ جو لوگ اگر آپ کو کوئی ملتے ہیں کہ تم یہ بات مت کرو، تم سے زیادہ تجربہ تو میرا ہے. یہ لائن آپ اگر سنی ہوگی، اکثر گھروں میں سنتے ہیں، گھروں میں ہمارے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اکثر یہ کہتے ہیں. تو یہ جو لائن ہے، یہ جو تجربے کی بنیاد پہ میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ میری ایج 50 سال ہے، تم ابھی 15 سال کے ہو، تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو جہاں جہاں یہ سوچ تھی برٹش امپائر وہاں گھستی چلی گئی. بڑا آسان ہو. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو دونوں اسکول آف تھاٹ ہیں، اگر آپ کو یہ کلیئر ہوتے ہیں تو کانٹ ان کو آ کے مرج کرتا ہے. کانٹ کہتا ہے کہ دونوں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن دونوں اپنی جگہ درست ہیں لیکن دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، علیحدہ نہیں چل سکتے. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک بندہ یہ کہے کہ نہیں جی صرف امپیریکل میتھڈ ہی چلے گا. نہیں، آپ کو کہیں نہ کہیں آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ کا امپیریکل آپ کی اسٹرینتھ بنتی ہے. دوسری طرف اگر آپ امپیریکلی اتنے اپنے آپ کو ویریفائبل سمجھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی آئیڈیل تھاٹ جو ہے وہ کام کر جائے گی. ہم تجربات سے آئیڈیلزم کی طرف چلے جاتے ہیں اور اسی طرح آئیڈیلزم کو ہم تجربوں میں لے کے آتے ہیں. اب کانٹ کیوں اہم ہے؟ اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا تھیسز، اینٹی تھیسز اور سینتھیسز کی، شاید اس میں بھی کہیں لفظ آیا. کانٹ نے جو کیٹیگریز کی بات ہو رہی ہے، ارسٹوٹل کے ہاں جب اس نے کیٹیگریز کی بات کی تو وہ 10 ہیں اس کے ہاں. کانٹ نے خوبصورتی سے، بڑی خوبصورتی سے اس کو 12 کیا. 12 ایسا نہیں کیا کہ یار یہ 2 کم تھی تو ایسا نہیں. اس نے 12 کو 4 میں ڈیوائڈ کیا اور ہر 4 جو اس نے میجر رکھے ان کو اس کے اندر 3 کیٹیگریز کو رکھا کہ اس جیسے کوانٹٹی ہے اس کے اندر یہ ہے، کوالٹی ہے اس کے اندر یہ ہے، موڈ کے اندر یہ ہے، فورتھ. تو اس نے 4 کے اندر 3 کو رکھا. اب یہ یہاں سے وہ ٹرائیالوجی شروع ہو جاتی ہے جو 3 والی ہے، جسے پھر نیکسٹ ہیگل ہینڈل کرتا ہے کہ یہ جو 12 کا چکر نہیں ہے بھائی، صرف 3 کا چکر ہے. وہ اس کو اور ریڈیوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کر پاتا ہے نہیں کر پاتا اس پہ علیحدہ. تو وہ جو 3 ہیں پھر وہاں سے وہ لے کے آتا ہے کہ 3 جو مین کیٹیگریز ہیں جسے کانٹ بیان کر رہا ہے وہ 3 تھیسز، اینٹی تھیسز اور سینتھیسز ہیں. تو بات جو میں کر رہا ہوں کہ یہ جو لاجیکل سفر ہے یہ ایسے نہیں طے ہو رہا، اس کے پیچھے پوری کہانی آ رہی ہے. اب یہاں سے مارکسین، پھر ہیگل، اگر یہاں تک ہم پہنچتے ہیں تو ہیگل پہ آ کے رک جانا چاہیے فلسفے کو، لاجک کو، لیکن وہ نہیں رک پاتا. مارکس، لیکن ساتھ ساتھ سائنس بھی کام کر رہی ہے. یہ دونوں ایک چیز سمجھ لیں کہ فلسفہ از ایوری ویئر.